کوئی نہیں ہے۔ مسلمہ نے لوگوں کے سامنے حضرت حبیب ابن زید کو لایا۔ ان کی والدہ کا نام تھا ام عمارہ، وہ بھی تاریخ کی عظیم خاتون تھی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو لوگوں کے سامنے لا کر مسیلمہ کذاب نے کہا یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، حضرت حبیب ابن زید نے کہا ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا کیا اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ میں یعنی مسلمہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب ابن زید نے کہا انا اصم لا اسمع، میں بہرا ہوں سنتا نہیں ہوں تم کیا کہہ رہے ہو، میں اس بات کی قطعاً گواہی نہیں دیتا کہ تم بھی اللہ کے نبی اور رسول ہو، نعوذ باللہ۔ یہ نبوت اور رسالت کوئی ایسی چیز نہیں کہ آدمی محنت کر کے حاصل کر لے، عبادت کر کے حاصل کر لے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک شاعر تھا، اس شاعر نے ایک شعر کہا، اس شعر کا مقصد یہ تھا کہ نبوت ایسی چیز ہے کہ آدمی محنت کر کے بھی نبوت کو حاصل کر سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شاعر کو بلا کر اس کا سر قلم کر دیا، تم نے اللہ کے نبی کی نبوت کو اتنا معمولی سمجھا ہوا ہے۔ حضرت حبیب ابن زید نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کے ایک حصے بازو کو کاٹ دو۔ اس نے تیز تلوار چلائی، حضرت حبیب ابن زید کا بازو جسم سے الگ ہو گیا۔ پھر کہا اب بتاؤ کیا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں؟ کہا میں گونگا ہوں، سنتا بہرا ہوں، میں نہیں سنتا تم کیا کہہ رہے ہو، تم جھوٹے ہو، تم اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہو سکتے۔ اس نے پھر جلاد کو حکم دیا، جلاد نے حضرت حبیب ابن زید کے دوسرے بازو پہ تلوار چلا کر اسے بھی جسم سے الگ کر دیا۔ لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ صحابی کس طریقے سے عظیمت اور استقامت کا کوہ بنا ہوا ہے، پہاڑ بنا ہوا ہے۔ کرتے کرتے مسلمہ ان سے سوال کر رہا ہے، وہ جواب دے رہے ہیں، وہ سوال کر رہا ہے، وہ جواب دے رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تم جھوٹے ہو۔ الغرض حضرت حبیب ابن زید کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوتے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت حبیب نے اللہ کی نبی کی نبوت اس طریقے سے قربانی دے کر تاریخ کے اندر ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ پیغمبر مصطفیٰ کی نبوت اور حرمت جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کے مقابلے میں جان کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت حبیب ابن زید، ان کی والدہ ام عمارہ کو کسی نے کہا آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ درپیش آیا، اس طرح ظلم ہوا، تو حضرت ام عمارہ کہنے لگی اسی دن کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا تھا کہ وہ یوں اللہ کے نبی کی حرمت پر قربان ہو جائے۔ پھر وہ بھی ایک غزوے کے اندر، ایک لڑائی کے اندر وہ بھی نکلی اسی مسلمہ کذاب سے بدلہ لینے کے لیے، انہوں نے بھی شہادت کا جام نوش کر لیا۔ یہ ہے میرے نبی کی نبوت اور آقا کی حرمت پر جان دینے والوں کی مثالیں۔ تاریخ ایسے مثالیں ہمارے سامنے کبھی بھی پیش نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید کی آیات، اللہ کے نبی کی 210 سے زائد احادیث، 24 احادیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے مستند صحیح احادیث کو ذکر کیا، 10 احادیث بقیہ سنن اربعہ امام ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، انہوں نے 10 ایسی صحیح احادیث نقل کی جس میں اللہ کے نبی کی نبوت کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے بعد۔ اور اس کے علاوہ محدثین کی طویل فہرست ہے، 100 سے زائد احادیث علامہ ابن جوزی نے، علامہ سیوطی نے، ابو حاتم نے، ابو یعلا نے، مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے، اور ایک طویل محدثین کی فہرست ہے جنہوں نے ایسی احادیث نقل کی ہیں جن میں اللہ کے نبی کی نبوت کو صراحت سے بیان کیا گیا، اور اللہ کے نبی کی نبوت کے بعد کسی اور نبوت کی کوئی تقسیم سامنے نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں نا، قادیانیت کا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم مرزا غلام کو نبی مانتے ہیں لیکن غیر تشریعی نبی، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ نئی شریعت والا نبی ہے، شریعت وہی ہے لیکن اس شریعت کی تکمیل کرنے والا یہ نبی ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں حکم دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، خلفاء اربعہ کی بات کو ماننا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کی اطاعت کرو، آپ نے کہا یمن والوں سے اے یمن والوں معاذ ابن جبل کی بات کو ماننا،
آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ فلاں فلاں صحابی کی اچھے طریقے سے تم نے بات کو ماننا، اطاعت کرنا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ وہ ویسے قرنی آئیں گے، اے عمر ان سے دعا کروانا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور کیا کیا بشارتیں اللہ کے نبی نے دی، کتنی وعیدات دی، 1400 سال بعد آنے والے واقعات کی بھی اللہ کے نبی نے اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق اپنی امت کے لوگوں کو بتایا۔ تو کیا اللہ کے نبی یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ایک غلام احمد قادیانی آئے گا؟ دین مکمل ہو چکا ہے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تام ہے، اب اس دین کی تکمیل، تشریع اور اس دین کے لیے کسی نئے نبی اور نبی کا آنا یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے سب کو مکمل کر کے دے دیا۔ چنانچہ خلافت خلفائے اربعہ کے ادوار میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی گردن کو اڑا دیا گیا۔ بنو امیہ کے دور میں، ہشام ابن عبد الملک کے دور میں 2 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، گردن کو اڑا دیا گیا۔ عباسی دور خلافت کے اندر خلیفہ معتصم باللہ، معتضد باللہ، راضی باللہ، خلفاء تقریباً 8-10 ایسے عباسی خلفاء تھے جن کی خلافت کے اندر اللہ کے نبی کی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا سر قلم کر دیا گیا۔ کتنے آرام سے لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی کو اپنے لیے نبی موعود مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں، مہدی موعود کہتے ہیں، وہ جو امام مہدی آئیں گے وہ یہی ہیں، حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ یہی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے غیر تشریع نبی یہ غلام احمد قادیانی ہے، جس کی آپ ذاتی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس سے زیادہ بے حیا، بے شرم انسان تو گزرا ہی نہیں ہے۔ نبوت کے لیے تو پاکیزہ لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے، یہ بے حیا اور گندے لوگوں کا انتخاب نبوت کے لیے نہیں ہوتا۔ غلام قادیانی نے دعویٰ کیا، ایک وقت تھا بہاولپور کا مشہور مقدمہ، ہم نام سنتے رہتے ہیں مقدمہ بہاولپور۔ یہ کیا ہے مقدمہ بہاولپور؟ بہاولپور کی ریاست کے اندر ایک لڑکی کا نکاح عبد الرزاق نامی ایک شخص سے ہوا، وہ بعد میں مرتد ہو کر قادیانی ہو گیا۔ عدالت میں اس لڑکی نے فسخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ تو مرتد ہو گیا، میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، میرے نکاح کو توڑ دیا جائے۔ اس وقت قادیانیوں نے زور لگایا، جب اہل علم کو، علماء کو، اہل اسلام مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ قادیانی زور، پیسے، طاقت، اپروچ کے زور پر یہ مقدمہ اور اس کا فیصلہ اپنے حق میں کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے اس کو ملت اسلامیہ کا ایک موقف سمجھ کر عدالت کے اندر جو ہے اپنی کوششیں شروع کی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے وہ فقیہ اور وہ محدث تھے کہ جن کے بارے میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ علامہ انور شاہ کشمیری صحابہ کی جماعت کا بچھڑا ہوا ایک آدمی ہے جو اس دور میں آ گیا ہے۔ اللہ نے وہ علم، وہ تقوی، وہ فراست، یہ چیزیں عطا فرمائی تھیں۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت اس مقدمے کی پیروی کرنے والے مولانا محمد صادق نے یہ کہا کہ ہم نے مشورے میں یہ طے کیا ہے کہ آپ نے بہاولپور کے اس مقدمے میں آ کر گواہی دینی ہے۔ تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک جمعے کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، مجھے جب یہ بات کہی گئی تو میں بہارت کے مقام ڈابیل کی طرف سفر کرنے والا تھا، اور جب یہ بات مجھے کہی گئی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میری زندگی میں تو کوئی حسن عمل نہیں ہے، شاید اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کی وجہ سے میری بخشش فرما دیں۔ لوگ حیران ہو گئے، اتنا بڑا فقیہ، محدث، حافظ الحدیث، ایک مرتبہ جس کتاب کو پڑھتے تھے وہ کتاب ازبر خوب یاد ہو جاتی تھی، اتنی ذہانت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اگر اتنا بڑا محدث اور عالم یہ کہتا ہے کہ میری بخشش کے لیے میرے توشہ عمل میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ہم اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم اپنے کون سے اعمال پر جو ہے وہ اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، بڑے اچھے اعمال ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور کی عدالت میں چلے گئے اور عدالت کے اندر اس طریقے سے گرجے کہ اس عدالت کے در و دیوار بھی حیران ہو گئے۔ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انور شاہ کشمیری جب بہاولپور کی ریاست کی اس عدالت کے اندر قرآن اور سنت سے
اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے دلائل دے رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پیغمبر مصطفیٰ کا ایک نمائندہ یہاں پر بول رہا ہے، گویا اللہ کے نبی کا ایک صحابی اس طریقے سے دلائل دے رہا ہے جیسے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عدالت کے اندر برملا، یہاں تک کہ اس مرزائی اور قادیانی مدعی اور جو اس کیس کو جو ہے لیڈ کر رہا تھا اس سے یہ کہا، اگر تم یہ چاہو تو میں اس عدالت کے در و دیوار کے اندر تمہیں یہ دکھا سکتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی اس وقت جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ سارے کے سارے مرزائیوں پر سختہ طاری ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے، اگر مجھ سے ختم نبوت کا کام نہ ہو سکے، اللہ کے نبی کی حرمت اور تقدس کا کام اگر مجھ سے نہ ہو سکے تو مجھ سے گلی کا کتا بھی بہتر ہے، گلی کا کتا بھی مجھ سے بہتر ہے۔ ہم اور آپ نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے کیا کام کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، حرمت، تقدس، صحابہ کرام کی عظمت و تقدس کے لیے ہم اہل ایمان کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی ہم سے نہیں ہو رہا۔ ایک وقت وہ تھا لوگ جانوں کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں آج بھی لاہور کا مال روڈ مسجد وزیر خان اس بات کی شاہد ہے، 10,000 سے زائد لوگوں نے اس وقت ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا گیا تو اس کی بنیاد یہی وہ قربانیاں تھیں جو اس وقت لوگوں نے یہ کہی تھی کہ ان کلیدی اسامیوں سے قادیانیوں کو ہٹایا جائے۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر یہ اپنی بنیادوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ کوئی آواز لگائے یہ فرقہ پرست ہے، کوئی اگر نشاندہی کرے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے اندر منافرت پیدا کر رہے ہیں، ہم ایسی منافرت پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دشمنوں کو ان کی نشاندہی کرنا، صحابہ کے دشمنوں کی نشاندہی کرنا، یہ محرم الحرام گزرا، اس سے پیچھے محرم الحرام گزرا۔ ہمارے کان یہ سنتے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو مرتد کہا گیا۔ بھئی یہ سارے کے سارے دین کا معیار جو لوگ ہیں وہ مرتد ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ہم اور آپ یہ سن رہے ہیں، آج تک ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کی عظمت و تقدیس کسی کو سمجھا نہیں سکے۔ یہ سن لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق، جن کی صحابیت کو قرآن نے خود بیان کیا ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ پھر ہم بھاشن دیتے ہیں امن کا کس امن کی بات کرتے ہیں؟ ان مقدس ہستیوں سے زیادہ ہمیں امن عزیز نہیں ہے، ہمیں ان مقدس ہستیوں کی حرمت عزیز ہے۔ لوگ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے جی، اس کو قد سے اس کا سر قلم کر دیا گیا، یہ گستاخ صحابہ ہے فلاں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ کیوں قانون لوگ ہاتھ میں لیتے ہیں؟ جب آپ کے ملک کی اس دہلیز کے اندر اللہ کے نبی کی حرمت محفوظ نہیں، صحابہ کی عظمت اور تقدیس محفوظ نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک میں امن رہ سکتا ہے؟ پھر ایسے لوگوں کی سرپرستی کرنا، ہمارے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب نے بڑی سرپرستی کی ہے ایک ایسے شخص کی جس کی زبان سے اللہ کے نبی کے مقدس صحابہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ مرتد ہیں۔ ان کی سرپرستی ہمارے ملک کے وزیر کر رہے ہیں۔ کہاں سے امن آئے گا؟ امن کے لیے تو ان مشترکات کو سمجھنا ہے۔ اپنے مذہب کی، جو آدمی بھی اپنے مذہب پر عقیدے پر چلتا ہے چلے، دوسروں کی مذہب کے مقدسات اور توہین جو ہے اس پر، دوسروں کے مذہب کی مقدسات کو نہ چھیڑے۔ صحابہ ہم سب کے لیے محترم ہیں، اللہ کے نبی کی ذات ہم سب کے لیے محترم ہے۔ جب اتنی محترم ہستیوں کے بارے میں زبان جنبش کرے گی، قلم حرکت میں آئے گی، تو پھر ملک کے امن کو بد امنی میں بدلنے والے لوگ یہ ہیں جنہوں نے ملک کے امن کو خراب کیا ہے۔ پھر وہ نہیں ہیں جو نبی کی حرمت کے لیے اٹھتے ہیں، یہ صحابہ کی عظمت و تقدیس کو بیان کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، پھر یہ لوگ نہیں ہیں۔ پھر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ملک کے امن کو خراب کیا، وہ چند لوگ ہیں، وہ 2 ہیں، وہ 4 ہیں۔ ہمارے ملک کی ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، عسکری ادارے ہیں، انتظامی ادارے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ یہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں ادارے کہ چند لوگوں کو کیوں لگام نہیں دے سکتے؟ یہ بڑا سوال ہے اس دیش میں کہ جس دیش کو لیا ہی اسلام کے نام پہ گیا تھا، اس دیش میں جس دیش کا جو قانون ہے، بنیاد ہے، وہ ہے ہی اسلام۔ اس دیش کے اندر اللہ کے نبی کی حرمت کا مسئلہ، اس دیش کے اندر اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی تقدیس کا مسئلہ،
توہین و تنقیص کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارے دیس کے قانون کے خلاف بھی ہے۔ شریعت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ملک کی ریاست کا آئین اور قانون اس کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم اہل ایمان ہیں، ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں دین کا ایسا تقاضا پیش آ جائے، ہمیں اپنی تمام تر مصروفیات کو بالا طاق رکھ کر دین کے اس تقاضے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم اپنی جان کی فکر میں، مال کی فکر میں، وقت کی فکر میں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے لیے لگے رہتے ہیں، لیکن حضرت حبیب ابن زید کا ایک واقعہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ جنہوں نے نہ ماں کے رشتے کو دیکھا، نہ باپ کے رشتے کو دیکھا، اللہ کے نبی کے امر کو دیکھا، دنیا کی ساری محبتوں کو ایک طرف رکھ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یوں نہیں پیش کیا، تڑپ تڑپ کر جان دی، ایک جسم کا حصہ کٹا، دوسرا کٹا، تیسرا کٹا، چوتھا کٹا، وجود ختم ہو گیا۔ ادھر اللہ کے نبی کا یہ صحابی کلمہ پڑھ رہا ہے، ادھر اللہ کے نبی کی نبوت کو استحکام مل رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے یہ واقعات ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ دین اور مقدسات دین کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں 6 ستمبر بروز پیر لیاقت باغ میں عصر سے لے کر عشاء سے کچھ زائد وقت تک ختم نبوت کی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں اللہ کے نبی کے عقیدہ ختم نبوت، جو لوگ اس ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کا چہرہ امت کو دکھانا، اور پاکستان جیسے عظیم ملک کا دفاع، اس کے امن اور اس کے استحکام کے حوالے سے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ ہم سب اہل ایمان کو اس میں شرکت کی دعوت ہے، لہٰذا میں یہ درخواست کروں گا کہ اپنے اپنے تقاضوں کو دبائیں۔ دیکھیں، ہم سے کوئی میدان جہاد میں بہت بڑے جہاد کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا کہ اسلحہ لگاؤ اور اس میدان کے اندر کود جاؤ، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ لو۔ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، دین کے لیے جان چلی جائے، لیکن ہم سے صرف 2-4 گھنٹوں کا تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا آپ حضرات اس کانفرنس میں عقیدہ ختم نبوت، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے وہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی حرمت، ان کی تقدس، ان کی عظمت کے لیے گویا آپ نے ساتھ دینے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ عصر کے بعد سے یہاں سے بھی ہم روانہ ہوں گے ڈوک جلانی میں 5:45 بجے۔ جو ساتھی جانا چاہیں اور ساتھیوں میں آواز لگائیں، ہم کم از کم یہ جہاد تو کر سکتے ہیں نا، ہم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے ساتھ کچھ لمحات کے لیے کھڑے تو ہو سکتے ہیں نا۔ یہ پورا من جہاد ہے، اس میں آپ کی جان نہیں جائے گی، ہاں آپ کا وقت چلا جائے گا، تھوڑا سا روپیہ آپ کا چلا جائے گا، 200-300 روپے کرائے کا چلا جائے گا، 2-3 گھنٹے چلے جائیں گے، لیکن یہ دنیا رہ جانے والی چیز ہے۔ اس طرف ایک ایک قدم اٹھنے والا، ایک ایک روپیہ خرچ ہونے والا، یہ مرنے کے بعد آپ کو کام آنے والی سرمایہ کاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے اپنی آواز کو مزید پھیلائیں اور اس کانفرنس میں بھرپور شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق